کشمیریوں کے ساتھ فرضی یوم یکجہتی کیسے منایا گیا؟ عمران خان کے ہمدرد دشمن کون سے ہیں؟ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے مجبور ہوں گے جو خوف طاری کرنا چاہتے ہیں اور انسانوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ پولیس نے عوام اور سیاستدانوں سے چوری چھپے معافیاں مانگنا شروع کر دیں۔ نگران وزیر اعظم کی جگت بازیاں کس نوعیت کی ہیں؟ آج کے اس اہم گورکھ دندہ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد جو تھی وہ 1990 کی دہائی میں رکھی گئی، جس کا کریڈٹ قاضی حسین احمد صاحب کو جاتا ہے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، اور پھر جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہیں انہیں بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور بالخصوص اس کا کریڈٹ قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ ساتھ میر ظفر اللہ جمالی جو سابق وزیر اعظم ہیں انہیں جاتا ہے، جنہوں نے اس کو سرکاری سطح کے اوپر منانے اور چھٹی دینے کا باضابطہ اعلان کیا۔ لیکن یہ کیسی یکجہتی ہے کشمیریوں کے ساتھ جو پچھلے کئی سالوں سے، نصف صدی سے زائد عرصے سے جو ہے وہ صرف یکجہتی کے اوپر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جا رہی ہیں، بھارت کی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے آگے، کشمیر کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ اسی نگران سیٹ اپ کے دور حکومت میں 16 کروڑ وزارت امور کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس کی بولی لگی، ہوا کچھ نہیں کشمیر کے حوالے سے، اور صرف یہ یکجہتی منانے سے کچھ نہیں ہوگا، کشمیر تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو ایک منٹ کی خاموشی اور ایک دن کی یوم یکجہتی کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کو کہاں رکھیں، جن کا وکیل پاکستان تھا، جس نے کمزور کر دیا مسئلہ کشمیر کے کیس کو، جسے شاید فیس نہیں ادا کی گئی یا وہ خود وکیل جو تھا وہ مخلص نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ مقبوضہ وادی کو آزاد کروانا تھا، آپ نے پاکستان کو ہی مقبوضہ وادی بنا دیا۔ ہم آج بھی مانتے ہیں کہ مضبوط پاکستان کا ہونا کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے لازم ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس کو بفر سٹیٹ بنایا جا رہا ہے۔ بات ہو چکی ہے، چین نے کتنا رکھنا ہے، پاکستان نے کتنا حصہ لینا ہے، اور بھارت نے جو ہے وہ کس حصے کے اوپر کتنا مستقل طور کے اوپر قبضہ جمانا ہے۔ تو میں بطور کشمیری جو ہے وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ یہ جس طرح کی فرضی قسم کی یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، یہ محض ایک میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ وقت گزارنے کی ایک کوشش ہے۔ یکجہتی کرنے کے ساتھ ساتھ عملی کام کرنے بڑے ضروری ہیں۔ ہماری حریت قیادت جو ہے وہ کچھ تو دنیا سے چلے گئے، آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے اس کو آپ نے بندی بنا دیا، مقبوضہ کشمیر کے اندر کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ جو ہیں وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ تو مسئلہ کشمیر تو مجھے دور دور تک کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم اللہ خیر کرے، جن 2.5 لاکھ کشمیریوں نے جانیں دی ہیں، جو 30,000 خواتین بیوہ ہوئیں، لاکھوں بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے، لوگ اندھے ہو گئے، تو ان کی قربانیوں کا صلہ تو اگلے جہان میں تو ضرور ملے گا، چونکہ شہید کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر کہ عمران خان ایک ایسے سیاستدان ٹھہرے جن کے جو دشمن ہیں وہ ہمدرد دشمن ہیں۔ کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دشمن بھی جو ہے وہ ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ہاں، پاکستان کے اندر دشمن ہمدردی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دشمن اتنا بڑا بیوقوف تھا کہ اس نے ظلم کرتے کرتے ہمدردی پیدا کر دی عمران خان صاحب کے لیے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند یعنی کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہے۔ میں یقیناً صحیح کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہے تو اس کی اصلاح کیجیے گا۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے 3 چیزوں کی مثال دے دیتا ہوں، چھوڑ دیں 200 FIR اور باقی چیزوں کو۔ 25 گھنٹے آپ نے بحث مباحثہ کیا، 2 دن جیل کے اندر ٹرائل کیا، عمران خان کے وکلا کے بغیر ٹرائل کیا۔ کسی سیانے نے کہا کہ عمران کو سزا سناؤ، تو شاید اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ عوام ڈر جائیں گے۔ 10 سال کی سزا سنائی، عوام نے الٹا کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کیسی سزا ہے، ہم تو سزائے موت کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کو تو پھانسی دے دی جائے گی، تو یہ 10 سال کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کسی سیانے نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ بڑی سزا سنائیں۔ پھر کیا ہوا کہ دوسرے کیس کے اندر انہوں نے 14 سال کی قید کی سزا سنائی۔ 14 سال قید کی سزا جب سنائی گئی تو پھر عوام کی ہمدردیاں الٹا جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ مزید بڑھ گئیں۔
تو دشمن دشمنی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تو عمران خان کے ساتھ ہمدردی کر بیٹھا، تو اس طرح سے یہ عمران خان کے جو دشمن ہیں وہ ہمدرد نکلے۔ پھر کسی نے کہا کہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن تو بہت کر لی، 7 بچیوں کو بلی چڑھانا اور چیزیں کی گئیں، تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی کارڈ بھی کھیل چکے ہیں، تو لہٰذا اس کی ازدواجی اور ذاتی زندگی جو ہے اس کو وجہ بنا کے کچھ کریں فیصلہ، تو شاید اس سے عوام جو ہے ان سے نفرت کرنا شروع کریں۔ پھر کیا ہوا، تیسری کوشش کی گئی، تو اس میں ان کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کو 7 سال کی قید کی سزا سنائی، 5 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا۔ تو جب تیسری سزا سنائی دشمن کے کہنے کے اوپر اور دشمنوں نے، تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے نفرت تو نہ کی، لیکن عمران خان کے ساتھ مزید ان کی ہمدردی ہو گئی کہ یہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھس چکے ہیں، اور جو نکاح میں عدت والا کیس تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ جو یہ عمران خان سے نفرت کرتے رہے، انا پرستی کو لے کے سامنے آئے، ان کے خلاف سزائیں سنائی، عمران خان اتنا ہی مضبوط ہوتا گیا، اور اس طرح سے کہا جائے تو یہ دشمن بھی جو تھے وہ عمران خان کے ہمدرد نکلے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مزید سزائیں کتنی سنائی جائیں گی، کس طرح کے حالات ہوں گے، لیکن اب تک انہوں نے جتنی کوشش کی ہے وہ ان کے گلے پڑی ہے، ان کے سر پڑی ہے۔ کیوں؟ یہ بیمار نہیں ہوا، اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، اس کو کمر کی تکلیف نہیں ہوئی، اس کا سانس بند نہیں ہوا، اس نے جیل کو قبول کر لیا، سزائیں سنائی گئیں، یہ ہنستا رہا۔ آخری سزا کے اوپر یہ کہا کہ صحافیوں کو ہنستے ہوئے کہ مجھے نہیں امید تھی کہ لوگ اتنا بھی گر سکتے ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر جو ہے وہ نکاح میں عدت والے کیس کو وجہ بنا کے مسلمانوں کو، مجھ جیسے مسلمان اور انسان کو اور مذہب کو جو ہے وہ بدنام کر سکتے ہیں، کہ مسلمان جو ہیں وہ اللیگل میرج کرتے ہیں، جو سیرت النبی کانفرنس کرواتے ہیں، یا جو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں، اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر پاکستان کے جو عوام ہیں 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج 5 ہوگی، یا 3 دن باقی ہیں، آج بھی چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن ہونا ہے، اور پاکستانیوں کا صرف ایک کام ہے، عوام کی صرف ایک ذمہ داری ہے، وہ جائیں ووٹ ڈالیں، اپنے ووٹ کا تحفظ کریں، اور آخر تک وہاں پہ کھڑے رہیں۔ یہ 6 لاکھ لوگ، یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ ڈٹ جائیں۔ یہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں باہر لوگ تو نہیں جمع ہوگے۔ تو جب آپ باہر نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، جب آپ احتجاج کرنے کے لیے سڑک کے اوپر آئیں گے، یقین جانیے ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے، یہ ہر جگہ سے گیلے ہو جائیں گے اور ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ بس آپ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ اور کیوں ڈر جائیں گے؟ ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیس نے جو ہے وہ معافیاں مانگنی شروع کر دی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ڈیبیٹ میں تھے، گریٹ ڈیبیٹ اس کا نام ہے، شہزاد اقبال بڑے اچھے اینکر ہیں، ہوسٹ کر رہے تھے، احمد میر صاحب ساتھ تھے، اور سلمان اکرم راجہ آئے، انہیں ایک سوال کیا گیا کہ کیا ایک اور مساق جمہوریت ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ سیاستدان جو ہیں یہ جتنا مرضی مساق جمہوریت کر لیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ریاست کا کنٹرول تو کہیں اور سے ہو رہا ہے، پولیس تک مجبور ہے۔ اور میں ان کے باقول کے میں تھانے میں گیا تو مجھ سے بڑے بڑے افسران نے معافی مانگی کہ ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہماری بے بسی ہے، لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوا اس کے اوپر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ پولیس جو ہے اس نے عوام سے بھی چوری چھپے اور سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے لوگوں سے بھی معافیاں مانگ لیں، اور سلمان اکرم راجہ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ یہ سیاستدانوں کا آپس میں مساق جمہوریت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور بہتر ہے کہ ان کے ساتھ مساق جمہوریت ہو جس میں اچھے لوگ ہوں۔ واضح الفاظ میں فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے، تو وہ جب تک باز نہیں آتے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو سلمان اکرم راجہ نے بڑی تلخ حقیقت بیان کی کہ پولیس نے جو ہے وہ معافیاں مانگنی شروع کر دی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ خوف طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جملہ یاد آتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ وہ کتنے مجبور ہوں گے جو خوف طاری کرنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں۔ آج 10 لوگ جو تھے پولیس والے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے ورثہ جو ہیں ان کو صبر دے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 10 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پولیس اسٹیشن پر حملے کے نتیجے میں 10 پولیس اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے، اور نامعلوم ملزمان نے رات کی تحصیل درابن کے علاقے میں تھانے پر حملہ کیا۔ کیا قصور تھا ان بیچاروں کا؟ پولیس کے مطابق رات 3 بجے دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تھانے پر حملہ کیا، زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
اب یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے مجبور ہیں، خوف طاری کرنا چاہتے ہیں، اور چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے باعث لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ان کو بالکل ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بہتری کی جانب گامزن ہے، لعنت ہے ایسی جمہوریت کے اوپر 100 بار۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے مطابق اگر یہ جمہوریت ہے اور بہتری کی جانب گامزن ہے تو ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بہتر ہے فوجی آ جائے، ڈکٹیٹرشپ ہی ہمیں مل جائے۔ اور یہ ان کا بیان سوائے ایک بڑی جگت بازی کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔